اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 پڑھیں گے۔ ولما، اور جب، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، پیغمبر، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق، سچا کرنے والا، لما، واسطے اس کے، معہم، جو ان کے پاس ہے، نابذا، پھینک دیا، فریقن، ایک گروہ نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب، جو کتاب دیے گئے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے، کانہم، گویا کہ وہ، لا یعلمون، نہیں جانتے۔ جب ان اہل کتاب کے پاس آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا، وہ نبی جس کا یہ لوگ برسوں سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ نبی تشریف لائے گا، تو اے کافرو، پھر ہم تم سے نپٹیں گے۔ جس نبی کی صداقت کو یہ اہل کتاب مانتے تھے، اپنی کتاب میں اس کی صفات پڑھتے تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب وہ نبی تشریف لایا تو انہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس پر اتاری گئی کتاب کا انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو جانتے ہوئے بھی صرف حسد اور انا کی خاطر منہ موڑ گئے۔ اس آیت میں اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جب ان کے پاس وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لایا جو ان کی کتاب تورات کی تصدیق کرتا تھا، ان کی کتاب تورات کو جھوٹا نہیں کہتا تھا، پھر بھی انہوں نے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس پر اتاری گئی کتاب سے منہ موڑ لیا۔ اور اس آیت میں کتاب کو پھینکنے سے مراد قبول نہ کرنا ہے، عمل کے ارادے سے نہ پکڑنا ہے، اس کے احکام کو نظر انداز کرنا ہے۔ بنی اسرائیل اس پر ایمان نہ لائے، اس کی تعلیمات کو نہ مانا، توجہ ہی نہیں دی، ایسا برتاؤ کیا کہ جیسے ان کو خبر ہی نہیں تھی کہ کسی رسول نے آنا بھی تھا یا کسی کتاب کو بھی آنا تھا۔ یہ ان اہل کتاب کا حال تھا کہ حق پہچاننے کے باوجود ایسے بن گئے جیسے ان کو اس کا علم ہی نہیں تھا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم بھی تو اپنا جائزہ لیں۔ ہم میں سے کتنے لوگوں کو قرآن کے احکامات میں دلچسپی ہے؟ کتنے لوگوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی حالات زندگی کے بارے میں علم ہے؟ اور ہم میں سے کتنے لوگ اس کو سیکھنے کا شوق رکھتے ہیں؟ ہم نے بھی تو اس کتاب کے احکامات کو نظر انداز کر رکھا ہے۔ دنیاوی معاملات اور رسم و رواج پر ہم نے فوکس کیا ہوا ہے، ان میں کوتاہی ہم کرتے ہی نہیں کہ دنیا داری ہے، نبھانی تو پڑے گی، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی تو ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم دیکھیں تو صحیح، سنیں تو صحیح کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہتا ہے، کیا چاہتا ہے۔ ہم قرآن کو پڑھیں تو صحیح، اس میں کیا لکھا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر آگے ہماری نسلیں بھی بے خبر، نہ ہم خود اسلامی تعلیمات پر چلے، نہ اولادوں کو ترغیب دی۔ آج مسلمان گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچوں کو نماز، کلمے اور روزے اور دیگر اسلامی تعلیم کا پتہ ہی نہیں۔ ہماری نسلیں اسلام سے دور ہو گئی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اس کتاب، اس دین کی دلچسپی ان کے دماغوں میں ڈالی ہی نہیں۔ ہم نے بھی تو قرآن پاک کا حق ادا نہیں کیا، نہ ہی اس کو پڑھنے کا حق، نہ ہی اس پر عمل کرنے کا حق، اور ہم کہلاتے ہیں تو مسلمان۔